اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عزیزان گرامی سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خاص عظیم الشان مہمان آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ ان دنوں اور راتوں میں جو کہ عظیم ترین لمحوں کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کا سفر منزل مقصود کی طرف اس طرح آگے بڑھ رہا ہو جس طرح پروردگار متعال کی مرضی ہے. عزیزان گرامی، گفتگو ہماری آغاز ہوتی ہے چند جملے دعائے افتتاح کے ترجمے سے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے اصل موضوع پر آئیں گے کہ جو سورہ یوسف کی تفسیر ہے. ہم نے عرض کیا کہ بندہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں فرماتا ہے، عرض کرتا ہے کہ پروردگارا فکم یا الہی من کربت قد فرجتہا، پروردگارہ کتنی ہی تکلیفیں ایسی کہ جو تو نے مجھ سے دور کر دی. اب دیکھیں، عام طور پر تکلیفیں دور کرنے والے انسان ہوتے ہیں. کوئی کسی بہانے سے ہماری تکلیف دور کرتا ہے، کوئی کسی بہانے سے ہماری تکلیف دور کرتا ہے. لیکن توحیدی مزاج کے ساتھ جب پروردگار متعال کے بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، جو توحیدی ذہن لے کر بیٹھتے ہیں، وہ پھر ان انسٹنسز کو نہیں ڈھونڈتے جس میں پروردگار متعال نے مدد کی ہو اور دوسرے انسٹنسز جس میں پروردگار متعال کے علاوہ کسی اور نے مدد کی، بلکہ وہ ہر مدد کو، ہر شخص کو وسیلہ سمجھتے ہیں پروردگار متعال کی طرف سے، اور پروردگار متعال کے محبت کی ایک جھلک سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی مدد کی. پس پروردگار کتنی تکلیفیں تو نے مجھ سے دور کر دی، چاہے میں نے ان کو پہچانا یا نہیں پہچانا. جو نہیں پہچانا ان کو تو کبھی میں نے جانا ہی نہیں کہ اگر وہ مجھ پر آتی تو مجھ سے کیا، میرے ساتھ کیا مسائل پیش آتے. وَهُمُومًا قَدْ كَشَفْتَهَا، کتنے غموں کو تو نے مجھ سے دور کر دیا، چاہے وہ غم میرے اپنے ہی کاموں کے نتیجے میں کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی تو نے انہیں مجھ سے دور کیا. وَعَثْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا، کتنی لغزشوں کو تو نے کم کر دیا، میرے نام اعمال سے مٹا دیا. وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا، کتنی رحمتوں کو تو نے عام کر دیا. وَحَلْقَةِ بَلَاءٍ قَدْ فَكَكْتَهَا، اور کتنے بلا کے حلقوں کو تو نے کھول دیا. الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، حمد اس خدا کی کہ جو نہ اس کا کوئی ہمنشین ہے، نہ اس کا کوئی فرزند ہے، کوئی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کے سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ، اور اس کی بڑائی بیان کرو تکبیرہ، جیسی بڑائی کا وہ حقدار ہے. کہ خدا کی شان و منزلت کو اس کے بندوں کے سامنے کم مت کرنا. ایسے شکوے اور ایسی گفتگو سے پرہیز کرو کہ اگر تمہارے بچے تمہارے انڈر جو ہیں وہ تمہارے بارے میں انجام دیں ایسی گفتگو کو، تو وہ تمہاری سرشکستگی کا باعث بنے. اگر میرا بیٹا آج آپ سے آگے کہے کہ میرے پاس شرٹ نہیں ہے پہننے کو، تو یہ میری شرمندگی کا باعث ہوگا نا. اور جب ہم دوسروں سے پروردگار متعال کے بارے میں شکوہ کرتے ہیں اور صرف ان باتوں کو گنواتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں ملی، اور کبھی ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے ہمیں کن چیزوں سے نوازا، تو پروردگار متعال کے بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر ناظر جانو، اور صبر اور عدالت سے اور میان روی سے اپنا راستہ اختیار کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خوب عزیزان گرامی، سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کے حوالے سے چند عرائض میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. کیونکہ مجھے لگا کہ کچھ کمپلیکیشنز ہیں تو دوبارہ اس کا ایک خلاصہ بہت مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہم نے سورہ یوسف کے شروع میں پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اس کے ترجمے کا آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ
ایک مبین کتاب کی آیات ہیں، ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا یا ہم نے اس کو ایک عربی قرآن کی صورت میں نازل کیا تاکہ تم اس پر تعقل کرو۔ جب تعقل کرنے کی بات آئی تو ہمیں احساس ہوا کہ ہمارا قرآن مجید سے ایک کئی میل کا فاصلہ ہے، جس کی چند مثالیں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ وہ آذری شادی جو تھی اس کی میں پوری نہیں کر سکا مثال، وہ شادی تھی کہ جس میں تمام مومنین شامل تھے، لیکن انہوں نے شادی سے پہلے بھی تلاوت نہیں کی۔ ایسے کئی انسٹنسز ہیں، کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جو میں نوٹ کرتا ہوں، شاید آپ کے سامنے ہی پیش آتی ہوں، آپ شاید نوٹ بھی نہ کرتا ہوں۔ ایک مجلس میں نے اٹینڈ کی کہ جس میں تلاوت قرآن مجید شروع میں بھی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو مجلس پڑھ رہے تھے، جو کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے عالم تھے، انہوں نے جو مقدمہ چینی کی وہ یہ کی کہ قرآن مجید کا ہر حصہ پورے قرآن مجید کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اگر ایک سورے کی بھی بے حرمتی کریں تو جیسے کہ پورے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ تو پس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بے عزتی اور بے حرمتی کی تو ایسا ہے کہ جیسے رسول اکرم کی۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا نقطہ ہے، لیکن آپ جب قرآن مجید سے اپنے نقطے کے لیے استفادہ کر رہے ہیں تو آپ نے اس بات پر کیوں اعتراض نہیں کیا کہ میری مجلس سے پہلے 2 جملے قرآن مجید کے ہی پڑھ لیتے؟ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ دیکھیں یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنے پر بھی ہم سمجھوتا کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی اگر چلا گیا تو پھر ہمارے پاس کیا بچا؟ تو اس ڈسٹنس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ شاید ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ہدف کیا ہے، دین کا ہدف۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر امام علیہ السلام کی، تیسرے امام علیہ السلام کی ہم نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس میں فرماتے ہیں کہ یہ یعبدون کا مطلب ہے کہ پہچانیں، جب پہچانیں گے تو عبادت کریں گے، اور جب عبادت کریں گے تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم نے آپ کی خدمت میں وہ آیت پیش کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہیں برائیوں سے روکے، اچھائیوں کی طرف تمہاری مدد کرے جانے کے لیے، اور وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تم پر سے یا ان پر سے وہ بوجھ اتارے جو ان پر لدے ہوئے ہیں، اور ان بندشوں اور زنجیروں کو کھولے جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اب ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ اس پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرُوهُ، حمایت کرو، وَنَصَرُوهُ، حمایت کی ایک خاص قسم، نصرت کرو، وَاتَّبَعُوا، اور یہاں پر اینڈ نہیں ہوا نا، وَاتَّبَعُوا، اتباع کرو اس نور کی کہ جس کو نازل کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولئک هم المفلحون۔ تو ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو فلسفہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، کہ وہ ہمارے ہاتھ پیر سے ان زنجیروں کو کھولیں کہ جس میں ہم گرفتار ہیں، اور ہمارے عروج سے وہ ہمیں روکتی ہیں، تو اس میں قرآن مجید کا اتنا ہی امپورٹنٹ رول ہے کہ جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رول ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ خوب، اس سے کیا نتیجہ لیں گے؟ بہت امپورٹنٹ رول ہے، ٹھیک ہے، ہماری گفتگو سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہاں پر ہم نے آپ کی خدمت میں 2 سسٹم کے بارے میں گفتگو کی۔ ایک وہ سسٹم جس کا مالک اور جس کا باس صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس سسٹم کے اندر چلنے والوں کی اور صرف اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق عمل کرنے والوں کی مثال انبیاء اور اہل بیت علیہم السلام کی مثال ہے، اور ان پاک ہستیوں کی مثال ہے جنہوں نے ان کی بہترین طریقے سے پیروی کی۔ ٹھیک ہے، ہم بھی ان میں سے، ختم ہو گئی بات۔ پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا، کیونکہ دوسرا بھی سسٹم ہے
ایک وہ بھی سسٹم ہے کہ جو انسان کو غلامی کی زنجیروں میں گھیرتا ہے، چاہے وہ انسان کے مٹیریل ڈیمانڈز کا فائدہ اٹھا کر استحصال کر کے اس کو اپنا غلام بنائے، یا وہ انسان کے اسپرچول نیڈز کا استحصال کر کے اس کو اپنا غلام بنائے۔ آپ لوگ کا ذہن ماشاءاللہ کراچی میں رہتے ہیں، شاید 3 گنا زیادہ عام لوگوں سے باتوں کو پروسیس کرتا ہوں اور آرام سے ان جگہوں پر پہنچ جاتا ہوں جہاں پر میں لے جانا چاہتا ہوں کہ کس طرح دین کے ذریعے لوگوں کا استحصال ہوتا ہے، اسپرچویلٹی کے ذریعے۔ چلا آپ یہاں سے شروع کریں اور پھر آگے بڑھیں۔ خوب، اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم آزاد ہیں اور پروردگار متعال کے سسٹم کے امپلائی ہیں، یا ہم بھی مناجات شعبانیہ کا جو جملہ ہے کہ پروردگارہ ان نورانی حجابوں کو مجھ سے ہٹا دے، اسی گفتگو شاید ہوئی تھی کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ حب لی کمال الانقطاع الیک، مجھے توفیق دے کہ میں پوری طرح کٹ کے تیرے پاس آؤں، یہاں تک کہ ان نورانی حجابوں کو چیر دوں۔ وہ نورانی حجاب کون سے ہیں؟ وہ نورانی حجاب جنہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ تو بس ہمیں ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ ایسا تو نہیں کہ نام دین کا ہے لیکن جکڑے ہوئے گئے ہیں ہم کسی اور زنجیر سے۔ عجیب بات ہے، کیا ٹیسٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، غلامی کی نفسیات ہوتی ہے۔ غلامی کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ آزادی کی گفتگو، آزادی کی باتیں اکثر لوگوں کو اچھی بہت لگتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ پریکٹیکلی نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ اگر کوئی انہیں آزاد بھی کر دے تو وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اسی غلامی کی زندگی میں آ جائیں، اور وہ اسے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ گھبراتے ہیں اس بات سے کہ انہیں آزادی نصیب ہو اور انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ پھر کرنا کیا ہے، گائیڈنس ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار متعال جو قرآن مجید میں آزادی کے کانسیپٹس عنایت فرماتا ہے ان پر اپنے آپ کو جج کریں اور دیکھیں کہ ان کے مطابق آپ کتنا اپنے آپ کو ان قوانین کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر پوری طرح ریلیٹ کر پائے تو الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری کتاب کے مطابق آپ پروردگار متعال کے سسٹم کے امپلائی ہیں، آپ اس غلامی کے سسٹم کے امپلائی نہیں ہیں۔ اگر نہیں کر پائے تو کم سے کم ایک ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا، اس کے کیور کی طرف ہمیں جانا کہ اب ہم کریں کیا۔ اور وہ ٹیسٹ تھا جو 2 آیتیں میں نے اگزامپل کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی، جو کہ اکثر ہم اس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہماری اکثر جو مشکلات دن کی ہوتی ہیں، مہینے کی ہوتی ہیں، سالوں سال کی ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ رزق کیسے حاصل کریں۔ دن کی تمام تر ایفرٹس میں سے شاید 90% ہمارا ذہن اسی میں ہی مشغول ہوتا ہے، حتیٰ وہ جو جاب نہیں کرتے، حتیٰ وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کے ذہن میں یہی بات ڈال ہوتے ہیں کہ بیٹا تم نے رزق کمانا ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلاتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ وہ علمی طور پر پروان چڑھیں اور وہ سلجھے ہوئے معاشرے میں انسان بنے، نہیں، بلکہ وہ کمائیں تاکہ کچھ کہتے کہ انہی کی اپنی زندگی بھلے آسان ہو جائے اور یا پھر ہمیں بھی دیں۔ تو یہ رزق کا مسئلہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ جو آپ دیکھیں سوالات جو ہوتے ہیں آپس میں، جیسے ہی آپس میں ملاقات ہوتی ہے پہلا سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سوشل سٹیٹس کو اسیس کرنا چاہتے ہیں، گاڑی دیکھتے ہیں کون سی، کہاں پہ رہتے ہیں آپ، نیشنلٹی کیا ہے، گھڑی کون سی پہنی ہوئی ہے۔ یہ کیوں اسیس کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے اسیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کام کاج ہی سارا اسی سے آگے بڑھنے والا ہے۔ ہماری ذہن میں امپورٹنس اس شخص کی آئے گی ہی تب کہ جب وہ بڑا انسان ہو۔ آپس میں بھی جب فون کرتے کہتے یار آپ بڑے آدمی ہو گئے، بڑے آدمی ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے ہو گئے۔ یہ کیا احساس آپ اس شخص کو دلانا چاہ رہے ہیں؟ مدحت اور اچھائی اس کی بیان ہوتی ہے کہ جو کسی چیز کا حقدار ہو، کوئی نوبل پرائز ارن کیا ہے، کوئی خدا کے راہ میں کوئی جہاد کیا ہے، نہیں کامیاب ہو گئے، نایاب ہو گئے، فون نہیں آیا تو فون جب کیا تو کہا آپ تو بڑے انسان ہو گئے۔ کیوں بڑے انسان ہو گئے بھائی؟ خوب، اب ہم اس آیت کو لاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو ہمیں بتائی گئی ہے جو رزق کے متعلق ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اپنے افکار اور رفتار اور گفتار میں اللہ پر ایمان کا اثر ظاہر کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف مسائل میں اس کے لیے رائے فرار قرار دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور رزق دیتا ہے اسے ایسی جگہ سے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ہماری کتنی رزق
آتی ضرور ہوگی, شاید ہماری 100% رزق وہیں سے آتی ہو جہاں سے ہمارا واقعاً گمان نہ ہو, یہاں سے نہیں آتی جہاں پر ہم جاتے ہیں, لیکن ہم ایسوسیٹ اس کو وہیں سے کرتے ہیں. ہماری زندگی کا دار و مدار, پوری پلاننگ اسی کے مطابق ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اس سورس کو مینج کر سکیں کہ جہاں سے ہماری انکم آ رہی ہے. اور اگر اس کے خلاف کوئی بات ہو تو یہ آبزرڈ بات ہوگی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جابس چھوڑ دیں. میں کچھ نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں اس کو تفکر کریں کہ یا تو قرآن مجید کے اس آیت کی کوئی اور ترجمہ نکالیں, کوئی اور تفسیر نکالیں. مثلا یہاں پر خداوند متعال کی مراد یہ ہے کہ بھائی وہ جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور وہیں سے رزق لیتے ہیں, لیکن میں پتہ نہیں کوئی تفسیر نکالنی ہوگی نا اس کی. یا تو اگر دو ٹوک لفظ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تو وہ کیوں ہم اس کے ہمارے مطابق وہ آیت ہم سے ریلیٹ نہیں کرتی. یہ ایک بات. دوسری, ہماری زندگی کے اندر جو اکثر مسائل پیش آتے ہیں کہ جن سے ہم مستقل طور پر سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہے ٹینشن. وہ ہے مختلف, ہماری زبان میں کہا جاتا ہے پنچاتیں, مختلف مسائل کہ جو ذہنی طور پر ہمیں انوالو رکھتے ہیں اور ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کو حل کریں. کسی نے ہمارے بارے میں بری بات کر دی, کہیں سے ہمیں خطرہ ہوا کہ یہاں اس نے ہماری پوزیشن کو خطرے میں ڈالنا ہے, کہیں اور سے کوئی اور چیز کا خطرہ ہوا تو اس نے ہم پر جادو کرنا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر قلب کا اطمینان چاہتے ہو, جو کہ ضروری ہے. دیکھیں ملٹی نیشنل کمپنیز میں کیوں ہر لحاظ سے ایک انسان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, تاکہ اس کو اطمینان قلب ہو. کل تمہارے بچے کو اگر کوئی بیماری ہوگی ہم اس کا خرچہ دیں گے, تم اپنا کام کرو. کل ایجوکیشن کے لیے ہم سپورٹ کریں گے, تم اپنا کام کرو. تمہیں ویکیشن پہ جانا ہے, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے, تم اپنا کام کرو. تمہیں جو بھی چاہیے ضروریات زندگی, تم اپنا کام کرو سکون قلب کے ساتھ. یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا بیہیویئر ہوتا ہے جب وہ کسی کو امپلائی کرتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا بیہیویئر نہیں ہے ہمارے ساتھ. یہ جو حسن نصر اللہ, یہ جو رہبر معظم, یہ جو عجیب و غریب کام کر رہے ہوتے ہیں اس دنیا کے تمام نقشے سے ہٹ کر, تمام باؤنڈریز کو توڑ کر, ان کا سکون قلب جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے, اور ہمارا قلب کا سکون کہاں سے آتا ہے. ہمیں کیوں تب سکون ملتا ہے جب ہم کسی کو 2-4 باتیں سنا دیں, یا جب ہم کچھ کر دیں اس طرح سے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. کیوں ہمیں ذکر الہی سے سکون نہیں آتا؟ اور ذکر الہی کا عظیم ترین مصداق قرآن مجید ہے. اس کے اوپر بھی شاید 1 گھنٹے کی مفصل گفتگو ہو سکے کہ ذکر الہی کا مصداق قرآن مجید, خود قرآن مجید کی زبانی. ایک آیت آپ سب کو یاد ہوگی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہی ذکر کے لیے, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. خوب عزیزان گرامی, یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ضرورت ہے آزاد ہونے کی, اور قرآن مجید کا اس میں بہت بڑا رول ہے, لیکن تعقل اور تفکر, کیا ہمیں اس کام کو کرنے کی اجازت ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا واقعاً اگر ہم قرآن مجید میں تفکر اور تعقل کریں تو یہ درست کام ہوگا؟ عزیزان گرامی, اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پہلے ایک مختصر جواب آپ کی خدمت میں اگر عرض کریں تو وہ یہ ہوگا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر بیمار کو دوا کھانے کی اجازت ہے تو پھر آپ کو بھی قرآن مجید پر تفکر و تعقل کرنے کی اجازت ہے. بلکہ اس کو اس طرح بیان کیا جائے کہ جس طرح بیمار پر واجب ہے کہ وہ دوائی کھائے, اس طرح پروردگار متعال کے حکم سے آپ پر واجب ہے کہ آپ قرآن مجید میں تدبر و تفکر کریں. آیت کون سی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 57. یا ایھا الناس, خطاب کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے. وہ جو رستے کو اس وقت جھاڑو لگا رہا ہے, وہ جو اس وقت کسی گاڑی کو کھول رہا ہے تاکہ اس کو چرا کے لے جائے, اور وہ جو اس وقت اوول آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور منصوبے بنا رہا ہے, اور وہ جو اس وقت نجف میں ہمارے مرجع تقلید ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مدد سے ہمیں فتویٰ ہمارے لیے بیان فرماتے ہیں, کیا یہ سب یہ ناس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ بس خطاب سب کے لیے. یا ایھا الناس,
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے لیے آ گیا اچھی باتوں کا، مواعظ کا اور نصیحتوں کا خزانہ تمہارے رب کی طرف سے. ٹھیک. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا ان مسائل اور مشکلات کے لیے جو کہ دلوں میں ہیں. خوب، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت کریمہ میں وہ ہے شفا کا لفظ. سوال یہ ہے کہ کیا ایک حکیم، ایک دانا، ایک عالم جب گفتگو کرتا ہے تو اپنے گفتگو میں الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بے شک گفتگو میں الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال ہوتے ہیں. دوسرا سوال، کیا تمام انسانیت اس وقت اس آیت کے مخاطب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو پس اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی خاص ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. کم سے کم قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے یا تو ترجمہ یا تو عربی عبارت کو جاننے کی ضرورت ہے. اس آیت کی میں بات کر رہا ہوں. جہاں پر خطاب تبدیل ہو جائے وہاں پر گفتگو دوسری ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، شفا آیا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کے لیے جو تمہارے دل میں ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دیں، جو لوگ جان کر کے خوشی سے شہادت کا راستہ انتخاب کرتے ہیں کیا انہیں تکلیف ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. عام طور پر اگر رستے پہ سڑک پر خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہی حالت ہوتی ہے کہ جس میں اٹھا کر اس کو بھاگتے ہیں ہاسپٹل کی طرف. بس یہ ایک بیماری ہے، ایک انجری ہے، یہ ایک پرابلم ہے کہ جس کو دوا کی ضرورت ہے، معالجے کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے. لیکن جو انسان اپنے اختیار سے شہادت کا راستہ انتخاب کرتا ہے وہ اس حالت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. بس دیکھیں یہاں پر تھوڑی گفتگو جو ہے نا اس میں کنفیوژن پیش آ رہی ہے. اگر یہ ایک بیماری ہے، اگر یہ ایک انجری ہے، اگر یہ ایک پرابلم ہے تو پھر وہ شخص اس کو طلب کیوں کر رہا ہے اور ایک اور شخص اسے بھاگ کیوں رہا ہے؟ اس کا مطلب جو تکلیف ہے وہ اس درد و رنج میں نہیں ہے جو زخموں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. تکلیف یا خوشی کا تعلق اس مینٹالٹی کے ساتھ ہے، اس ذہنیت کے ساتھ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی جس کا سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اور جو محاذ جنگ پہ دشمن کے گولے باری کی وجہ سے انجرڈ ہوتا ہے وہ خوشی ہے، اس کا کوئی عالم ہی الگ ہوتا ہے. اصحاب امام حسین علیہ السلام ظہر عاشورہ خوش تھے. بہت سارے شہیدوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. بس ہم دیکھتے ہیں دوسرا کوئی انسٹنس اٹھا لیں آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، ان کو تکلیف دہ بیماری ہے لیکن وہ سکون میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سالم ہوتے ہیں لیکن وہ ہر وقت کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. آسان باتیں. قرآن مجید بھی بہت آسان کتاب ہے. خوب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر بیماری ہوتی کیا ہے؟ یعنی بیماری ہم کس چیز کو کہیں اور سلامتی ہم کس چیز کو کہیں؟ تو یہ میں آپ کے سامنے ایک آئیڈیا پیش کروں گا. بیماری اور سلامتی کا تعلق ذہنی کیفیت سے ہے جو ایک شخص کی اس وقت ایجاد ہوتی ہے جب وہ کسی صورتحال میں ہوتا ہے. اگر اس کا ذہن سلامت ہو تو اس کے بدن کے کئی ٹکڑے کیوں نہ ہو گئے ہوں وہ خوش ہوتا ہے، وہ احساس درد نہیں کرتا. اور اگر اس کا ذہن بیمار ہو، اس کا قلب بیمار ہو تو سلامتی کے ساتھ بھی، تمام مال و دولت کے ساتھ بھی اس کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، اس کی تکلیف ختم نہیں ہوتی. کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن مجید شفا ہے اس چیز کے لیے جو کہ دلوں میں موجود ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں بیماری سوائے دل کے اور کہیں ہوتی بھی نہیں ہے. کتنے لوگ اس وقت دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے، ہمیں رہنا ہی نہیں، انہیں موت نہیں آتی. اور کتنے لوگ موت سے فرار اختیار کرتے ہیں. بس یہ ایک مینٹالٹی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارا دل کتنا مطمئن ہے اور کتنا
غیر مطمئن ہے کہ جس کے حساب سے ہم احساس کرتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں یا ہم سالم ہیں. اسی لیے پروردگار متعال فرماتا ہے کہ قرآن مجید شفا ہے. کس چیز کے لیے؟ دل کی بیماریوں کے لیے. کیونکہ جسم کی بیماریاں ہر وقت بیماری کنسیڈر نہیں ہوتی. وہ تو ہمارا ایک مٹیریلسٹک سسٹم ہے جس میں سوائے جسم کی بیماری ہمیں اور کوئی بیماری نظر ہی نہیں آتی. سائیکیٹرسٹ بھی جو ہوتے ہیں وہ برین کا آرگینک علاج کر رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی روحانی علاج نہیں کرتے. کوئی سائیکیٹرسٹ آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ جائیں عبادت کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ آپ کو سکون حاصل ہو. بس یہ دلوں کی کیفیتوں کا شفا ہے. اچھا یہ تو بسائڈ دا پوائنٹ. اس آیت میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا قرآن مجید پہ ہم خود بذات خود تدبر اور تعقل کر سکتے یا نہیں کر سکتے. یہ تو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دل کی بیماریوں والی بات, یہ تو طفیل میں آپ کو اس نقطے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اصل بات یہ ہے عزیزان گرامی, جو لفظ استعمال ہوا ہے اور ہم نے اگری کیا کہ ایک حکیم سوچ سمجھ کر الفاظ کو استعمال کرتا ہے جو آڈینس کے مطابق سمجھ آنے والوں, وہ ہے لفظ شفا کا. اگر حکیم چاہتا تو دوا کا لفظ استعمال کرتا, اگر حکیم چاہتا تو علاج کا لفظ استعمال کرتا, نسخے کا لفظ استعمال کرتا, لیکن استعمال کیا, ان سب کے لیے عربی میں مختلف الفاظ ہیں, لیکن استعمال کیا شفا کے لفظ کا. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور. یہ نسخہ نہیں ہے کہ کوئی اور جا کر تمہارے لیے دوائی خرید کر لا کے تمہیں دے اور پھر تم کھاؤ. اور یہ دوائی نہیں ہے کہ جسے کھانے کے بعد تمہارا بدن اس کو کسی پروسیس کے تحت اپنے لیے فائدہ مند بنائے اور تمہارا علاج اس سے ہو, بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ خود شفا ہے. یہ کتاب پروردگار متعال کے انٹروڈکشن کے مطابق یہ خود شفا ہے. اور اب آپ مجھے بتائیں, اگر میں بیمار ہوتا ہوں, چاہے میں کتنا بھی شدید بیمار ہوں, اور میں آپ سے کہوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ مجھے کہیں گے چلو ڈاکٹر کے پاس چلو. میں کہوں گا میں نہیں چل سکتا. آپ کہیں گے ایمبولینس منگوا کے تمہیں لے جاؤں گا. اور اگر آپ چلے بھی گئے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر آپ کی بات نہیں مانے گا, کہے گا آپ اس کو لاؤ ہاسپٹل میں. ہم نے ہاسپٹل بنائی ہی اسی لیے تاکہ بدترین بیماروں کو یہاں پر لایا جائے اور ان کا یہاں پر علاج ہو ذاتی طور پر. کوئی اور آپ کے لیے شفا نہیں لے سکتا, دوائی لے سکتا ہے. علاج کا طریقہ کسی اور کو آپ سونپ سکتے ہیں کہ جاؤ لے آؤ میرے لیے اور میں اس پر عمل کروں. دوائی لا سکتا ہے, لیکن شفا جو بیمار ہے اس کے علاوہ اور کون حاصل کر سکتا ہے؟ بس یہ کتاب جو شفا کی کتاب ہے, کیا جو درد رکھتا ہے دل میں, جو اپنے آپ کے اندر, جو اپنے اندر بیماری کو محسوس کرتا ہے, کیا اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ ہے کہ وہ اس کتاب کو کھولے اور اس کے الفاظ کو خود پڑھنا شروع کرے اس ہدایت کے مطابق جو اسے دی گئی ہے؟ اور وہ ہدایت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, تلک آیات الکتاب المبین, انا انزلناہ قرآنا عربیا کہ شاید لعلکم تعقلون. خوب, قرآن ایسی کتاب ہے جو سرپرائزز سے بھری ہوئی ہے. میں امیدوار ہوں کہ اب تک کا جو پوائنٹ ہے وہ آپ تک بخوبی کنوے ہو چکا. اللہ میری مدد کرے اور اللہ ہم سب کی مدد کرے کہ اس کے معارف کو بہترین طور پر سمجھ سکیں. ہو قرآن مجید ایک عجیب سرپرائزنگ کتاب ہے. اگر آپ کا دل ایک لفظ پر اطمینان حاصل کر چکا, اچھا یہ انشاءاللہ مجھے یاد رہے, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ زندہ کتاب ہے, قرآن مجید اور دوسری کتابوں میں فرق کیا ہے؟ دوسری تمام کتابیں مردہ کتاب ہیں, صرف قرآن مجید ہے جو زندہ کتاب ہے. صرف قرآن مجید ہے جو کہ معجزہ ہے, اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن سرپرائز آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ توجہ کریں, باقر بھائی پچھلی والی آیت لائے گا, اگر آپ توجہ کریں تو اس آیت کا ایک
ایک ایک لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ پر واجب ہے کہ اس پر غور و تفکر کریں. آپ پر واجب ہے. تلکا کو چھوڑ دیں, اس میں اشارہ ہے. آیات کا لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیسے اس بات پر دلالت کرتا ہے. کتاب کا لفظ, مبین کا لفظ, اگلی آیت لائے گا باقر بھائی پلیز. اور انزلناہ میں جو پیغام چھپا ہوا ہے, قرآن میں جو, خود قرآن کو میں الگ سے دیکھ رہا ہوں فی الحال, آیت کے اندر نہیں دیکھ رہا, خود قرآن کے اندر جو معنی چھپا ہوا ہے, عربی ہونے کا جو مفہوم ہے, اور لعلکم تعقلون تو واضح ہے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو اس میں. تو یہ کتاب وہ ہے جو ہمارے لیے سرپرائزز سے بھری ہوئی کتاب ہے. اگر ذرا سا دیکھیں, ایک دوست جو ہوتا ہے نا, دیکھیں کتاب زندہ کتاب ہے, یہ آپ کا درد اپنے دل میں رکھتی ہے. اگر میں اور آپ پلان بناتے ہیں کہ ہمارا وزن زیادہ ہو گیا, اب چلتے ہیں ہر روز واکنگ کرنے, اگر ایک دن میں ٹھنڈا پڑ جاؤں تو آپ اگر واقعی معنی میں میرے دوست ہوں گے تو آپ میرا ہاتھ کھینچ کے مجھے لے جائیں گے, کوئی بہانہ بنائیں گے, کال کریں گے, کوئی بات چیت کریں گے, اور مجھے اس بات پر قائل کریں گے کہ آج چلو. اور جس دن آپ تھک جائیں گے میں آپ کو قائل کروں گا, واللہ آپ کا جو ریلیشن شپ قرآن مجید سے بنے گا وہ ایسے ہی ہوگا. جس وقت آپ نے حسن نیت کے ساتھ قلوب طاہرہ, جو خطبہ شعبانیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, کہ اپنے نیتوں کو خالص کرو, اپنے قلب کو پاک کرو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور تلاوت کتاب کی توفیق دے. اگر آپ نے ایک لفظ قرآن کا اس نیت سے پڑھا, زندگی بھر قرآن مجید آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. جس طرح رسول اپنی رسالت کو لے کر قریوں میں گھومتے پھرتے تھے, بیماروں کے علاج کے لیے, طبیب دوار بطبی, ایک ایسے طبیب تھے جو اپنے وسائل کو اٹھا کر لوگوں کی طرف جاتے تھے. یہ کتاب آپ کا سہارا, آپ کو سہارا دینا نہیں چھوڑے گی, اور جب تک آپ کو عاقبت بخیر نہ کرے وہ آپ کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گی. یہ آج کا پیغام ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں, قطعاً بہت سارے سوالات ہوں گے جو قرآن مجید سے مرتبط ہیں اور ذہنوں میں آتے ہوں گے, اس کو اگر لکھ کر دیں تو میں حتیٰ اگر نیکسٹ سیشن میں بھی جواب نہ دوں, میں کوشش کروں گا کہ اپنے لیکچر میں اس کے جواب کو انکارپوریٹ کروں تاکہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے. پروردگارہ تو نے ہمیں ایک عظیم الشان کتاب سے نوازا کہ جسے تو نے قرآن کا نام دیا. پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے الفاظ کے ذریعے اپنے دلوں کو اہل بیت علیہم السلام کے الفاظ کے لیے آمادہ کریں, اور اہل بیت علیہم السلام کے الفاظ کے ذریعے اپنے دلوں کو قرآن کے الفاظ کے لیے آمادہ کریں. پروردگارہ ہم تیرے ضعیف بندے ہیں, تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں. اگر تو نے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا تو جیسے یہ 3 دن نکلے ہیں باقی کے دن بھی نکل جائیں گے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. پروردگار ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں تو ہمارا خاص سہارا بن, ہماری خاص مدد فرما. جو تیرے راستے میں اپنے خون سے, اپنے طاقت سے, اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں تیرے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, پروردگار تو ان کی تائید فرما. تو ہمیں توفیق دے تاکہ ہم بھی اس طرح تیرے سسٹم میں تیرے امپلائی بن کر رہیں. پروردگار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں محمد.